بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نئے دن کا آغاز نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج 10 جون ہے 2025، ٹیوزڈے کا دن ہے اور بجٹ کی آمد ہے۔ بجٹ کے سلسلے پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم نے کہا چلیں ہم بھی ذرا بجٹ پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے دوست ہیں بہت سارے دوست جو اس وقت جلا وطنی کاٹ رہے ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، ان کے میں نے بیانات سنے، انہی کو کوٹ کر رہا ہوں، انہی کے ریفرنس سے ساری باتیں کر رہا ہوں۔ جو ان سے سنا ملتی جلتی باتیں جو بہت موسٹ امپورٹنٹ ہیں، چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، انصاف آپ لوگوں نے کرنا ہے، دیکھنا آپ لوگوں نے ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا بیان ہی ہوتا ہے جی آپ تو آرام سے رہ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے تو میری داڑھی پہ بھی کہہ دیا، چلیں سب کو رائٹ ہے، لیکن بھائی داڑھی کے اوپر نہ کہیں، باقی جو دل کرتا ہے آپ کہیں۔ داڑھی آپ کو معلوم ہے، چلیں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو عقل دے۔ باقی جو انہوں نے باتیں لکھی میرے پچھلے ولاگ کے اوپر میں نے اگنور کیا، لیکن ذرا سی مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے میں نے اس ولاگ میں ان کا ذکر بھی کر دیا۔ بھائی داڑھی وغیرہ کے اوپر اس کے اوپر بات نہ کریں۔ اب میں یہ ڈرنک پی رہا ہوں تو کل کو آپ یہ نہیں کہیے گا کہ وسکی پی رہے ہیں یا بیئر پی رہے ہیں یا کوئی چیز، تو بھائی وہ ڈرنک رکھا ہوا ہے، آپ سارے کلر اسی طرح کے ہوتے ہیں، اگر آپ ایپل جوس لیں گے وہ بھی اسی کلر کا ہوتا ہے۔ اینی ویز ہم آتے ہیں مدعے پہ۔ تو صابر شاکر صاحب کو میں نے سنا، گل صاحب کو سنا، اور بہت سے ہیں، اسامہ کو سنا، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی میں باتیں سن رہا تھا۔ تو اینی ویز میں اپنا تجزیہ شروع کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں پاکستان سے بہت سارے لوگ ابراڈ لاسٹ ایئر میں موو ہوئے ہیں۔ موو ہونے کی وجہ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، اور جو اس کی لوگوں کی کاؤنٹنگ کی گئی ہے کہ کتنے لوگ موو ہوئے ہیں لاسٹ ایئر سے اب تک، 7,27,000 لوگوں کا انہوں نے کہا ہے کہ 7,27,000 لوگ موو ہوئے ہیں۔ اور جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، یعنی کہ عمران خان کی گورنمنٹ سے یہ نون لیگ کی گورنمنٹ، اور یہ جو سارے مل کے جو انہوں نے کھچڑی پکائی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی، تو ان کی جو گورنمنٹ جب سے چینج ہوئی ہے، جب سے عمران خان کو موو کیا ہے، تو 3 ملین لوگ پاکستان سے موو ہوئے ہیں، یعنی کہ ابراڈ گئے ہیں۔ اس میں بزنس مین بھی ہیں، اس میں جاب والے بھی ہیں، اسکل والے بھی ہیں، جو ہماری کریم تھی، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ، وہ موو ہوئے ہیں۔ کیوں موو ہوئے ہیں آپ کو اس کی بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ لوگ کیوں موو ہوئے ہیں۔ 3 ملین، 30 لاکھ آدمی، 30 لاکھ آدمی، وہ بھی کریم ہمارے ملک کی ہو، وہ بھی بزنس مین ہوں اور پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں، اگر وہ موو ہوں گے تو پاکستان کا کیا حال ہوگا۔ اوپر سے پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حالات ایسے ہوئے ہیں کہ بقرہ عید کے اوپر بھی اب ان کا منازنہ کیا جائے کہ بقرہ عید ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا ایک فریضہ ہے اسلام کا، اور اس فریضے کو بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں۔ اس سال بقرہ عید کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس جو اس کی کاؤنٹنگ آئی ہے وہ 30% لیس آئی ہے۔ 2025 میں 30% لاسٹ ایئر سے کم لوگوں نے قربانی کی ہے۔ 30% بہت زیادہ ہوتی ہے، 30%، یہاں 1%، 2% بھی بہت ہوتی ہے، 30%، 30% لوگوں نے جو ہے قربانی بھی کم کی ہے، اسی وجہ سے کہ لوگ بے روزگار ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں، ان بیچاروں کو اپنا گھر چلانا مشکل ہوا ہے، وہ کس طرح یہ سارا کچھ کریں گے، یہ سارا کچھ وہ کر نہیں پائیں گے۔ اچھا جی، ایک مسٹر عمر ایوب صاحب ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے 48 ارب ڈالر پاکستان سے موو لوگوں نے کیا ہے۔
یعنی کہ بزنس مین بھی موو ہوئے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا 48 ارب ڈالر لاسٹ کپل آف ایئرز میں موو ہوا ہے. اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ہمارا بزنس، کتنے ہمارے بزنس مین لوگ پاکستان سے موو ہو کے اور ابراڈ گئے ہیں. یہ خالی مڈل ایسٹ نہیں گئے ہیں، ایشیا کے دوسرے کنٹریز میں بھی گئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ چائنا بھی بہت سارے موو ہوئے ہیں، آذربائیجان اور ادھر، اور ایسے ایسے ملکوں میں موو ہوئے ہیں جہاں ان کو اپرچونیٹیز ملی ہے. کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، یورپ میں بہت سارے ملکوں میں وہ لوگ موو ہوئے ہیں. صرف موو ہونے کی وجہ جو ہے مین وہ یہی ہے. اور 48 ملین 48 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے جی، یہاں سے اب انہوں نے ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس اور کھاد کے اوپر اور کیمیکل کے اوپر اور وہ جو کھاد دینی ہوتی ہے، اب ایگریکلچر کے اوپر آلریڈی بہت کرائسس آئے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. اور چیزیں اب ٹیکس لگنے کے بعد اور مہنگی ہوگی. ان کو سبسڈی دینے کے بجائے، ان کو آسانیاں دینے کے بجائے اب سبزیاں بھی مہنگی ہو جائیں گی. اور جو بھی ہمارے ہیں غریب غربا بیچارے، گوشت سے تو پہلے ہی وہ بہت دور تھے، اب سبزیاں اور دوسری چیزوں سے بھی ان کا یہی حال ہو جائے گا جی. اب اللہ مالک ہے جی، اللہ خیر رکھے، اللہ آسانیاں کرے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، ان لوگوں کو عقل دے. اب انہوں نے ٹیکس جو ریلیف دیا ہے، ٹیکس کے اوپر لیس کرنے کا پروگرام ہے ان کا، وہ سگریٹ کے اوپر ہے. دنیا میں سگریٹ کے اوپر اور ڈرنک کے اوپر، ڈرنک آپ کو معلوم ہے جس ڈرنک کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ یورپ میں پیا جاتا ہے، اور ہمارے شرفا لوگ جو وہ ڈرنک پیتے ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے شرفا لوگ ہیں جو اس ڈرنک کا، یہ میں بھی پی رہا ہوں، میں وہ شرفا والا نہیں پی رہا. تو اس کے اوپر بھی ٹیکس کا لوگوں، ان کو بھی آسانی دی گئی ہے. اور ٹیکس سگریٹ پہ بھی، یہاں سگریٹ کے اوپر اتنا ٹیکس ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یو کے اندر ایک مالبرو کا پیکٹ جو ہے وہ 8-9 پاؤنڈ کا ہے، جس میں 20 سگریٹ ہوتے ہیں. 1 پاؤنڈ 385 کا ہے پاک روپیز. 375 سے 85 روپیز کا 1 پاؤنڈ ہے. اب 10 پاؤنڈ سے اندازہ لگا لیں، وہ تو 1500 پتہ نہیں کتنے 1800 روپے کا ایک پیکٹ ہو جاتا ہے، جو کہ ہارڈلی پاکستان میں 200-300 روپے کا ملتا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پر ٹیکس سگریٹ پہ اس لیے اتنا زیادہ ہے کہ لوگ نہ پئیں، کینسر سے نہ مرے. جو سگریٹ ہے، الکوہل بھی وہی ہے. اب اس دونوں چیزوں پہ، الکوہل اور سگریٹ کے اوپر پاکستان میں ٹیکس کو ریلیف دینے کا مقصد شرفا یا ان لوگوں کے لیے آسانیاں. اب ہر آدمی تو ڈرنک نہیں کرتا پاکستان میں، ہر آدمی سگریٹ افورڈ نہیں کر سکتا. ہر چیز امیر لوگوں کے لیے یا شرفا کے لیے، جن کو ہم شرفا کہتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. گاڑی ہے 850 سی سی کے اوپر 12.5% ڈیوٹی تھی، اب 18% ڈیوٹی کر دی ہے انہوں نے. اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب یہ تو 850 سی سی ہے، اب جتنا انجن بڑا ہوتا جائے گا اس حساب سے انہوں نے ڈیوٹیاں بڑھاتے جانی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گاڑیوں میں ایک ہے، وہ صاحب بڑا مشہور ہیں پاکستان میں بھی ان کا پروگرام دیکھتا ہوں، وہ سنیل، اور وہ بھی بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں، بہت اچھی انفارمیشن دیتے ہیں. اگر آپ سنیل صاحب کا پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ان کے پاس کافی معلومات ہے. اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ کوئی گاڑیاں سستی نہیں ہوں گی، تو یہاں میں نے دیکھا کہ وہ کافی رائٹ ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ ایک اور معاملہ، کنسٹرکشن کا بزنس بالکل ختم پاکستان میں، بالکل ڈیڈ. کیوں ہو گیا ہے اس کی بتانے کی وجہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کام کاج نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، تو کنسٹرکشن کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. وہ بیچارے اپنا کھانا پینا پورا کریں، یا بچوں کو پورا کریں، یا اپنے زندگی کی ضروریات پوری کریں، یا کنسٹرکشن کریں. اور ایگریکلچر کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، ایگریکلچر کا جو برا حال کیا ہوا ہے انہوں نے.
اب وہ ایگریکلچر کی وجہ سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، ایگریکلچر. جب ایگریکلچر آپ کا ڈاؤن ہوگا، آپ کو امپورٹ چیزیں کرنی پڑیں گی، وہ اور مہنگی پڑیں گی، آگے آپ افورڈ نہیں کر پا رہے، اور اوپر سے امپورٹ کریں گے چیزیں، برا حال. اور کنسٹرکشن اور ایگریکلچر اگر دونوں ڈیڈ ہو جائے جس ملک کی، اس کا تو اللہ ہی وارث ہے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ملک ترقی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہوتی ہیں، زندگی میں آسان ہوتی ہیں. لیکن ہر چیز جو ہے وہ ڈاؤن پہ ڈاؤن جا رہی ہے. اس کی وجہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کیا ہے. اچھا، پھر ہم آتے ہیں سوشل میڈیا. سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے اوپر پاکستان میں ٹیکس لگا رہے ہیں کہ ان کی انکم بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. اب اس کے اوپر ٹیکس لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ سوشل میڈیا کے لوگ آپ لوگوں سے رابطہ نہ کر سکیں. یوٹیوب کے اوپر وہ کام نہیں کریں گے، کام تو کریں گے. اب جب اس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگ جائے گا، کام تو وہ پھر بھی کریں گے، کیونکہ اب انہوں نے کام روزی روٹی کا سلسلہ کافی لوگوں نے پاکستان میں بنایا ہوا ہے، انہوں نے تو کرنا ہی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کون کون سے کونے یہ پکڑ رہے ہیں جہاں سے آپ کو ان لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جس کی جو ہے ضرورت، یعنی کہ وہ انسان کو جاب نہیں مل رہی، وہ یوٹیوب کی طرف آ گیا ہے یا سوشل میڈیا کی طرف آ گیا ہے، یا چھوٹے موٹے اس طرح کے ولاگس بنا کے یا فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر، اور وہ اپنی روزی روٹی اپنے گھر والوں کے سلسلے بنا رہا ہے، کیونکہ جابز اس کو مل نہیں رہی، پرووائڈ گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی، آپ لوگوں کے لیے کچھ ہو نہیں رہا، میڈیکل کا سسٹم نہیں ہے، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. صابر شاکر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، مجھے بہت پسند آئی، جس کو میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر. انہوں نے ایک بات پہ بہت زور دیا، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ اس کو دہرایا ہے بات کو. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ان کو کیوں نہیں پوچھتے جو ٹی وی چینل والے ہیں، جو بلینز کے اندر ان کے ویوز جاتے ہیں، ملینز کے اندر ان کے ویوز ہوتے ہیں، اور وہ دیکھنے والے بھی ہیں، اور ان کو ٹھیک ٹھاک ان دا ایئرلی اگر دیکھیں ملینز کے اندر وہ کماتے ہیں. پکڑنا ہے تو ان کو پکڑیں، ان سے لیں. اب آپ ان کو چھوٹے غریب لوگوں کو پکڑیں گے جنہوں نے اپنا گھر بار پتہ نہیں ایسے تیسے کر کے وہ گزارا کر رہے ہیں، جو جاب لیس تھے ان کو ایک راستہ ملا کے چلیں اپنے گھر کو. یہ تو گورنمنٹ کو احسان مند ہونا چاہیے، پاکستان گورنمنٹ کو، کہ ہماری قوم کتنی خوددار ہے. ہماری قوم دیکھیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہی، آپ لوگوں کی طرح جا کے کشکول لے کے آپ لوگ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں منتیں کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں. اور وہ جاتا کہاں ہے پیسہ؟ اتنا پیسہ جو آپ نے لیا ہے، بینکوں سے لون لیا ہے، کہاں گیا ہے؟ کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں آپ لوگوں نے پیسہ لیا ہو اور وہ گورنمنٹ پہ لگایا ہو. کہیں نہیں. بینکوں سے لے رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں. کون پے کرے گا؟ وہ غریب غربا پے کریں گے جو بیچارے اپنے کھانے کو ترس رہے ہیں، جن کے پاس اپنے لیے نہیں ہے. آپ نے انہی پہ ٹیکس لگانے نا، انہی پہ لگا رہے ہیں نا، انہی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں نا. گورنمنٹ ہوتی ہے آسانی کے لیے. یہاں لوگ یو کے اندر لوگ کیوں اتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ہر انسان دیتا ہے. ایون جو سوشل لے رہا ہوتا ہے گورنمنٹ سے، گھر بیٹھا ہوا، اس پہ بھی ٹیکس کرتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہاں سب کچھ سب ٹیکس دیتے ہیں. این ایچ ایس اگر فری ہے یہاں پر تو وہ ٹیکس کے پیسوں سے ہی پے ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں ہے، گورنمنٹ بھی ان کو پے کرتی ہے تو ٹیکس کے پیسوں سے پے کرتی ہے نا. اگر آپ ٹیکس پے کر رہے ہو تو اس کا ریٹرن بھی تو لے دیتے ہیں گورنمنٹ. آپ ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو اچھا گھر پر بیٹھ کے اچھی خاصی آپ کی انکم ہوتی ہے، اور آپ اچھی زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ لوگ وہاں ٹیکس لیتے ہیں، اب آپ کہیں گے جی وہاں تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے. آپ نے تخمینہ لگایا ہے اتنا ٹیکس ہم نے اس سال لینا ہے، اتنا وہاں سے لینا ہے، اتنا وہاں سے لینا ہے، ادھر دینا ہے، ادھر دینا ہے، ادھر دینا ہے. ارے بھائی آرمی کو دینا ہے، آرمی کی تو 50,000 چیزیں تو آلریڈی وہ بزنس کے اندر ہے. وہ تو کرتے ہی بزنس ہے جی، وہ تو اس وقت بزنس کر رہے ہیں. ان کی 50,000 چیزیں تو وہ بزنس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہاں سے بھی انکم ہے. سب سے زیادہ ریونیو وہ لے جاتے ہیں. وہ دینا تو ایئر فورس کو دو، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ایئر فورس جو ہے وہی آپ کے کام آتی ہے. اس دفعہ بھی جو انڈیا سے ہوا ہے، ایئر فورس نے ہی آپ کو کیا ہے نا سارا.
گراؤنڈ تو وار ہی نہیں ہوئی ہے، وہ تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی مہربانی ہے، آپ نے اگر بجٹ بنانا ہے تو اس حساب سے بنائیں، دیں ایئر فورس کو، کیونکہ جہاں اینڈ آف دا ڈے آپ نے ایئر فورس کو ہی آگے کرنا ہے، ایئر فورس نہیں ہے آپ کو زیادہ تر سپورٹ دینی ہے، لیکن وہاں آپ نہیں سوچتے جہاں سوچنا چاہیے، سوچتے وہاں ہے جہاں پر بس آپ کو بھی بچت ہو، جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری صاحب کا بھی آپ کو معلوم ہے، نون لیگ کا بھی آپ کو معلوم ہے، جب تک ان کی جیب میں نہیں جائے گا وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے، مولانا فضل الرحمان کا بھی آپ کو معلوم ہے۔ اب آپ ان سب کا جو بھی اس وقت ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ہیں، یہ جو بھی انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر کون کون ہے؟ کوئی ایک اچھا آدمی بتا دیں جس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو۔ یہ کتنی دفعہ گورنمنٹ میں آئے ہیں، مولانا صاحب تو ہر گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ایم کیو ایم جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں آپ۔ اگر ایک شریف آدمی آیا تھا، اس نے تو آتے ساتھ قرضے بھی بند کروا دیے تھے، وہ تو واپس دینا شروع ہوا تھا، یہی بات چوبی تھی کہ اگر وہ واپس دے دے گا یہ تو پھر ہمارا ملک بن جائے گا۔ او بھائی ملک تو بناؤ، ملک بنے گا تو آپ لوگ بھی ہیں، ملک ہے تو آپ لوگ ہیں۔ یہ بھی ہماری فوج کو یا ہمارے بڑے رہنماؤں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کہاں جا کے حکومت کریں گے۔ سندھ کا حال دیکھیں، سندھ کے اندر اسکول کے اندر آپ دیکھیں وہاں بھینس اور وہ وڈیروں نے اپنی بھینسیں اور وہ باندھے ہوئے گدھے اور جانور باندھے ہوئے ہیں، اور ٹیچر اگر کوئی شور کرتا ہے اس کو کہتا ہے جی چپ کر کے بیٹھو، تمہیں تو تنخواہ سے مطلب ہے، تمہیں تنخواہ مل رہی ہے، نہیں تو مار دیں گے۔ آوا کا تو آوا بگڑا ہوا ہے وہاں پر، کس چیز کے اوپر آپ کو نظر ڈالیں گے؟ چلیں اب یہ ویجز کے اوپر ایک بات، ایک اور نیا تماشا انہوں نے کیا ویجز کے اوپر۔ تنخواہ دار، تنخواہ انہوں نے کتنی بڑھائی ہے؟ تنخواہ انہوں نے 10% بڑھائی ہے، پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ لوگ ہیں، 10% تنخواہ بڑھائی ہے۔ اگر کسی کی 1 لاکھ ہے، 1,10,000، ایک مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کسی کی 2 لاکھ ہے تو 2,20,000، یا کسی کی 50,000 ہے تو اس کو 5,000 بڑھیں گے، کسی کی 40-35,000 ہے تو اس حساب سے 2-3 ہزار روپے اس کے بڑھیں گے۔ وہ تو بیچارہ پس ہی رہا ہے۔ نارمل تنخواہ تو وہاں 30-35,000 25,000 ہے، 20,000 ہے۔ جو وہاں سیکیورٹی گارڈ ہے جس کو بندوق چلانی بھی نہیں آتی، اس کو سیکیورٹی گارڈ تو رکھا ہوا ہے، اس کو 20,000 پہ رکھا ہوا ہے، اور سائن اس سے 35-40,000 پہ کرواتے ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ اب وہ 20,000 میں وہاں رہ بھی رہا ہے، اپنا شہر، اپنا گاؤں یا اپنے لوگ کھانے پینے والے سب پیچھے چھوڑ کے آئے ہوا ہے، ماں باپ، بیگم، بچے۔ اب 20,000 میں وہ کراچی جیسے یا بڑے لاہور جیسے، اسلام آباد جیسے شہر میں رہے گا، یا ملتان جیسے بڑے شہروں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ بیچارہ وہاں روزی روٹی کمانے آیا تو وہ وہاں پر رہے گا، خود کھائے گا، خود کرایہ دے گا، یا اپنے پیچھے والوں کو بھیجے گا؟ خود خدا کا خوف کرو یار۔ ان کے لیے آپ نے 10% کیا ہے۔ ہاں جی یہ لیجئے جی، مجھے یاد آ گیا، 11 مہینے میں لاسٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے جی، گورنمنٹ امپلائی کے ساتھ جو ہے پیمنٹ ٹیکس جو ہے لاسٹ 11 مہینے میں 5 ارب کہاں گیا؟ کوئی پتہ نہیں، کھاتا ہی نہیں ہے۔ اور پنجابی کے اندر کھو کھاتا، جتھے پہ گیا، اب وہ چلا گیا وہ کنویں کے اندر۔ یہ سارے کنویں ہی ہیں، ان کا نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ منہ بھرتا ہے، نہ ان کا دماغ بھرتا ہے، نہ ان کو تسلی ہوتی ہے۔ اب 10% بڑھایا ہے۔ اب جیسے چیئرمین سینیٹر ہیں اور اسمبلی کے لوگ ہیں، اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کی 600% امپروو ہوئی ہے۔ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں 10% ہوئی ہے۔ اخراجات ان کے بیچاروں کے وہی ہائی ہیں، تنخواہ کتنی 10% بڑھی ہے۔ اور جن کو بالکل ضرورت نہیں ہے، جو تو ویسے ہی آگے پیچھے ہاتھ مار کر وہ اپنا اتنا کچھ پورا کر لیتے ہیں، ان کو تو اگر تنخواہ نہیں بھی دو نا، وہ کہیں گے جی ہمیں سیٹ دے دو، تنخواہ نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ تنخواہ کے اوپر تو پلتے ہی نہیں ہیں، تنخواہ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیں جی 600%، 2 لاکھ روپے جس کی تنخواہ سی اس کی 13 لاکھ ہو گئی ہے۔ اچھا یہ 13 لاکھ کے علاوہ اس کو گھر بھی ملے گا، کار بھی ملے گی،
اس کو پیٹرول بھی ملے گا، اس کو سرونٹ بھی ملیں گے، اس کو ڈرائیور بھی ملے گا، اس کو الیکٹرک کا گیس اور گیس کا بھی بل، الیکٹرک بھی فری، اور ایئر کنڈیشن 24 آور چل رہا ہے، ان کے کتوں بلیوں کے لیے بھی ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں۔ گاڑیاں انہوں نے کھڑی کرنی ہے تو بیگم صاحبہ شاپنگ کرنے گئی ہیں، ڈرائیور صاحب ایئر کنڈیشن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی کے اندر، کیونکہ انہوں نے تھوڑی پیٹرول کے پیسے دینے ہیں، آپ نے دینے ہیں۔ جو آپ لوگ کماتے ہیں محنت سے، جو آپ ٹیکس دیتے ہیں، اس پیسوں سے یہ ان کی عیاشیاں ہوتی ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے کہنے کا، سب کچھ معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ بولیں، 25 کروڑ عوام ہیں، یہ گنتی کے لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں یہ لوگ؟ پارلیمنٹ میں کتنے ہوں گے؟ فوجی جو ہے نا، جو نیچے کا طبقہ ہے، الحمدللہ وہ وفادار ہے پاکستان کے ساتھ بھی، لیکن ان کو یہ آرڈر ہے، ان کو سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے شوٹ، انہوں نے شوٹ کر دینا، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کس طرف، انہوں نے صرف دیکھنا ہے کس طرف انہوں نے اشارہ کیا یا کہاں کا آرڈر آیا ہے، انہوں نے شوٹ کر دینا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا ہے، جسٹ شوٹ اینڈ شوٹ۔ اب وہ بیچارے، ان کو تو نہ ان کو کچھ ملتا ہے، جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنرل وغیرہ، کرنل ہیں، جنرل ہیں، یہ جو ہے بریگیڈیئرز ہیں، یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور کسی تجزیہ نگار نے ایک آج بہت اچھی بات بولی ہے، ہمیشہ آرمی کو ہی کیوں آپ بڑی پوسٹ دیتے ہیں؟ اس دفعہ آپ کا کام انہوں نے ایئر فورس نے کیا ہے، ان کو بٹھائیں اس پوزیشن پہ، شاید وہ بہتر ہو جائے، کم سے کم میرے خیال سے اس سے تو بہتر ہوگا جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماشاءاللہ ہم آپ سے بھی بہت بہتر ہیں، جو حافظ ہوتا ہے اس کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رحم کرے، میری نظر سے تو ایسے حافظ بہت سارے گزرے ہیں۔ جب میں شروع میں آیا تھا، پہلا دن تھا، اس وقت بھی میری بھی حافظ سے ٹکرار ہوئی تھی ہالینڈ نیدرلینڈز کے اندر، پہلا دن برف اتنی تھی، اس نے بھی اپنا حافظ والا کام کیا تھا، تو اس دن سے مجھے اندازہ ہوا تھا سارے حافظ ایسے نہیں ہوں گے، معافی چاہتا ہوں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں پاکستان میں، فوج میں بڑے عہدوں پہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، ایئر فورس میں بھی تو وہی عہدہ اچھا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے کہا نہیں میں نے اسٹرائک کرنا ہے۔ He go against the order because he know what is good for Pakistan. He done it. That's the way we have to do it. یہی چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اپنے آفیسرز کو بھی کہتا ہوں پلیز پاکستان ہے تو آپ بھی آفیسر ہیں، جو کچھ آپ لوگوں نے حال کر دیا پاکستان کا، یقین کریں ہم شرمندہ ہوتے ہیں یہاں رہ کے، ہمارے لیے بڑے مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے جی ہم بڑا بیٹھے ہیں آرام سے۔ میں آلریڈی بینک کا کہہ چکا ہوں کہ بینک اور آئی ایم ایف جو ہے قرضہ دے رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر، ان کی شرائط آپ نے دیکھی ہیں؟ ایک عام آدمی کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی وہ شرائط کیا ہے، اور وہ کتنا اس کے اوپر وہ لیتے ہیں انٹرسٹ، جس کو سود کہتے ہیں۔ آپ کی 7 نسلیں جو ہے نا وہ سود پے کرتی رہیں گی، اور اسی کو عمران خان نے روکا تھا، جس کی وجہ سے یہ جیلسی ہو، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو نہ ہمیں کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے۔ ابے بھائی پاکستان کو بناؤ، تم اتنا پیسہ لیتے ہو یار، کم سے کم اتنا کھاتے ہو، کچھ تو پاکستان پہ لگاؤ۔ وہ بریجز بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، وہ جو ابھی توڑ پھوڑ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جو ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اناج کی ضرورت۔ میں پھر وہاں پیچھے آتا ہوں کہ وہ جو اناج ہے، اربوں خربوں روپے کا اناج جو ہے سندھ کے اندر ضائع ہو گیا، خراب ہو گیا، لیکن امپورٹ کیے۔ امپورٹ کیوں کیے؟ اس میں کھانچے ہوتے ہیں، انہوں نے کھانچے لینے ہیں۔ اب وہ کھانچوں کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کام وہی ہے، جہاں کھانچے ہوں گے وہاں پر انہوں نے کام کرنا ہے، جہاں کھانچے نہیں ہیں وہ کام نہیں کریں گے۔ بہرحال جناب، یہ ساری بات چیتیں، امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کو بتایا، جو مین حصے تھے۔ اللہ کرے کہ ہماری قوم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
ملتے ہیں نئی جگہ پہ، نئے ولاگ کے ساتھ، نئی بات چیت کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.